ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا. گناہ کوئی نہیں چھوڑا کبھی عصیان نہیں چھوڑا. بس اب میں کرتا ہوں توبہ الہی در گزر کر دے. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے. تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے. خطائیں یاد کر کے آج آنسو میں بہاتا ہوں. خطائیں یاد کر کے آج آنسو میں بہاتا ہوں. تو رحمت کا بہادر یا الہی در گزر کر دے. گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے. بیکاری
بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا، مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبہ، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبہ، جو ہو فضل و کرم تیرا الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے، وہ جس پر چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے، وہ جس پر چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے، دکھا ہم کو، آمین کہہ دینا، دکھا ہم کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے۔ ہر قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے انتہائی قابل عزت، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ ذوالجلال دا بے حد احسان ہے کہ جس مالک الملک دی توفیق دے نال اسی اللہ پاک دے آئے ہوئے مہمان نو عزت بخش رہے ہاں، احترام کر رہے ہاں، اور رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر اپنے خالق و مالک نو راضی کرن واسطے بر وقت نماز جمعہ ادا کرن واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ دعا ہے مولا کریم ساڑی اج دی اے حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دے فیصلے سارے ہی بڑے خوبصورت نے، لیکن ایک فیصلہ جو اللہ ذوالجلال نے میرے تیرے واسطے کیتا ہے کہ ساڑی رشد و ہدایت واسطے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے، اور پھر ساڑے واسطے جدو ہادی و مرشد دا چناؤ کیتا اس ہستی دا امتی بنایا ہے کہ جدے ورگی اللہ نے کوئی دوسری ذات بنائی نہیں ہے۔ آؤ دوستو، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اہل ایمان نو اس بات دی خبر دیتی ہے کہ اے بندہ مومن، تیری خوشی اے وے، تو خوش ہونا ہے، راضی ہونا ہے، ایس چیز تے راضی ہونا ہے، اندے تے خوش ہونا ہے، اور تیرا اصل غم، فکر اور زندگی دے اندر تیری سب تو بڑی پریشانی کیڑی ہے ان دی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک صحابی رسول سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کردے جے سونیا میں تواڈے کول ایک مسئلہ لے کے آیا، ایک پریشانی لے کے آیا، میری او تے ذرا حل فرما دیو۔ فرمایا کیڑی پریشانی؟ سونے محبوبہ وہ پریشانی کوئی چھوٹی جی نہیں ہے، وہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ قد ارہقتنی واسقمتنی واحزنتنی،
اس مسئلے دے تے مینوں بیماریاں دا شکار بنا دیتا ہے، اس مسئلے دی وجہ تو، اس پریشانی دی وجہ تو میں غمگین رہندا، پریشان رہنا۔ سونیا انہیں تے مینوں توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اپنی پریشانی دا اظہار تے کرو، کی مسئلہ ہے؟ فرمایا سونیا مینوں دسو میں اللہ پاک دی جہنم تو کس طرح آزاد ہو سکنا، میں اللہ پاک دی جنت دا مہمان کس طرح بن سکنا۔ اے ہے مومن دی اصل فکر والی بات کہ سب تو زیادہ محنت، کوشش، کاوش بندے دی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے خالق و مالک نو کس طرح راضی کر سکدا، میرا رب میرے تے کیویں راضی ہوئے گا۔ اور جدو عرش والا رب رحمان کسے تے راضی ہو جائے پھر رب العالمین دنیا آخرت اس بندے دی کامیاب بنا دیندے نے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن کو پوچھنے ہاں کہ مومن دی خوشی کیے، مومن نو کس بات تے خوش ہونا چاہیے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہویا ہے۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضا۔ فرمایا ایک بندہ مومن سب تو زیادہ ادو خوش ہوندے جدو اندے کول اندے رب دا پیغام آندے، انہوں ایمان دی دولت نصیب ہوندی ہے، انہوں اللہ پاک دا پیغام سنایا جاندہ ہے، اندے سامنے قرآن پڑھیا جائے، اندے سامنے ایمان دا تذکرہ ہوئے، اندے سامنے اللہ ذوالجلال دی شریعت دا تذکرہ ہوئے، انہوں پتہ چل جائے اے میرے رب دا پیغام ہے، اے میرے رب دی چاہت ہے، اے میرے رب دا مطالبہ ہے۔ فرمایا انہوں جدو انہاں چیزاں دا پتہ چل دائے یفرحون یفرحون، فرمایا مومن ادو خوش ہو جاندے نے، راضی ہو جاندے نے۔ دوسرے مقام دے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا اے لوگو اللہ ذوالجلال دی طرفوں تواڈے کول نصیحت آ گئی ہے، اللہ پاک دیاں رحمتاں برکتاں دا خزانہ تواڈے کول آیا ہے۔ قرآن رحمت دا خزانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، قرآن پڑھنا تے پڑھونا، قرآن سکھنا تے سکھونا، اے راہ جنت جان دیاں گلا جے رب نال کرنیاں نے، اے تا پڑھ لو قرآن دیاں۔ قرآن برکت دا سمانے، قرآن برکت دا سمانے، چین دل دا سکون جانے، مومنہ دا ہے ایمان، مومنہ دا ہے ایمان، اے باتاں نے ایمان دیاں
گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ حضرات مسلمان دی سب تو بڑی خوشی ادو ہوندی ہے، اور خوشی کنوں کہندے نے جدو انسان نو خوشی ملدی ہے ان یجد فی نفسی خفا، وہ اپنے وجود نو ہلکا محسوس کردا ہے، وہ اج سمجھدا ہے، انہوں اج محسوس ہوندا ہے گویا کہ میں غماں دے پہاڑ تھلے کھڑا سا، اللہ نے سارے پہاڑ دور کر دیتے نے۔ اور ایک کیفیت مومن تے اودو تاری ہونی چاہیے جدو ان دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، جدو قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرے، قرآن دی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن پڑھن پڑھان والیاں دی خدمت کرے، انہاں دے نال مل کے اس قرآن و حدیث دی دعوت نو عام کرن واسطے جدو میدان چ نکلے، سب تو بڑی خوشی ادو انہوں ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تے اج کیا کردا، اللہ کسے دے بیٹے نو حافظ قرآن بنا دے، اصل خوشی انہوں کرنی چاہیے۔ کسے دے بیٹی نو اللہ حافظہ عالمہ قاریہ بنا دے، اس والدین نو سب تو بڑی خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اللہ نے سب تو بڑی دولت عطا کر دیتی۔ اللہ 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 میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دی خوشی دا تذکرہ بھی فرمایا۔ کافر بندہ اللہ دا باغی بندہ، اللہ نو ناراض کرنے والا بندہ، فرمایا ان دی بھی ایک خوشی ہے، او کی خوشی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ فرمایا اللہ ذوالجلال دے ہاتھ دے اندر رزق دیاں چابیاں نے، اللہ جندہ چاندہ ہے رزق بڑھا دیندہ ہے، جندہ چاندہ ہے رزق کم کر دیندہ ہے۔ مومن نو اس بات نال کوئی غرض نہیں ہوندی کہ رزق زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، مال و دولت زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، مومن نو اللہ راضی کرن دی فکر ہوندی ہے، مال ہوئے اللہ دے رستے چ خرچ کر دے اللہ نو راضی کر لیندہ ہے، مال دی کمی ہوئے اللہ پاک دی اللہ پاک دے اس فیصلے تے راضی رہ کے صبر کر کے اپنے رب نو راضی کر لیندہ ہے۔ لیکن فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا جڑا کافر بندہ ہوندہ ہے اللہ دا باغی ہوندہ ہے، انہوں صرف اودو خوشی ہوندی ہے جدو اندے کل مال ہوندہ ہے، جدو پیسہ آندہ ہے، اگر کاروبار چلے کہندہ جی واہ واہ، کاروبار اچھا ہوئے، دکانداری اچھی ہوئے، فصل چنگی ہو جائے، کہندہ جی جناب میں محنتاں کیتیاں، میرا جناب دن رات محنت کرنا، فلاں دوائی استعمال کرنا، فلاں سپرے فلاں کھاد، حضرات کسے چیز دی نسبت اللہ وال نہیں کردہ، کہندہ جناب تے سارا ہی میرا کمال ہے۔ جس طرح کے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ایک نبی دا ایک نبی دی قوم دا بندہ جن دا نام قارون ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ ذوالجلال نے ان دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا ان دے کول بھی مال و دولت آیا، ان مال 9 بندیاں دی ایک جماعت مل کے صرف ان دے خزانے دیاں چابیاں اٹھایا کر دی سی، اتنا بڑا مالدار بندہ، لیکن اللہ پاک نو بھول گیا، انہیں اپنی زندگی دا مقصد صرف مال حاصل کرنا بنا لیا۔ اللہ فرماندے نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
ہاذِهِ الارض اساں اونوں وی دنسا دتا اوندے مال و متاع نوں وی دنسا دتا قیامت تک زمین دیاں گہرائیاں جو دنسدا ہی چلا جائے گا اس واسطے دوستو پتہ چلیا مال و دولت دی کثرت ہو جانا اے کوئی جناب بہت بڑی بندے دی خوش نصیبی نہیں ہے خوش نصیبی اے وے میرے آقا فرماندے نے لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل فرمایا مال و دولت زیادہ ہوئے کوئی حرج نہیں کدو حرج نہیں جدو بندہ اللہ دا حق ادا کرے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ کسے بندے نو مال دیندے نے اللہ اکبر پھر بندہ جدو اللہ دے رستے چ خرچ کرن واسطے اپنا ہاتھ اس طرح اگے پھیلاندا ہے نا کسی نو دے رہا ہوندا ہے اذا مد یدیہ جدو بندہ اپنے ہاتھ کسی نو دین واسطے کسی نو کوئی چیز پکڑان واسطے پھیلا رہا ہوندا ہے عرش والا رب رحمان عرش معلا تے بیٹھ کے انہوں دیکھ کے مسکرا پیندے نے اور جس بندے نو اللہ ذوالجلال دیکھ کے مسکرا دینا پیارے بھائیو دو چیزاں یاد رکھیا جی دو چیزاں پہلی چیز اللہ ذوالجلال نے اندے کو کوئی حساب نہیں لینا فلا حساب علی میرے آقا فرماندے نے اللہ اندہ کوئی حساب نہیں لین گے اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ غفر اللہ جس بندے نو دیکھ کے عرش والا رب مسکرا دے وے اللہ ان دے سارے گناہوں تے معافی دے قلم پھیر دے دے اللہ اکبر لیکن فرمایا کافر اودو خوش ہوندہ ہے جدو اندے کل مال و دولت دی ریل پیل ہوئے جدو مال و دولت دی کمی آندی ہے پھر وہ جناب ناراض ہوندہ ہے اللہ دے شکوے کردہ ہے اللہ نال بغاوتہ کردہ ہے آؤ دوستو تیسرا گروہ منافق بندے دے بھی خوشی ہے منافق بھی خوش ہوندہ ہے پر کس بات تے خوش ہوندہ ہے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے فریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ منافق بندے دی خوشی ادو ہوندی ہے جدو اللہ اور اس دے رسول دے خلاف چل رہا ہے اللہ اکبر یعنی انہوں اللہ ذوالجلال دے احکامات جو اللہ نے حکم دیتے نے وہ نہیں چنگے لگ دے جدو اللہ اور اس دے رسول دے خلاف کوئی کام کر رہا ہوندہ ہے نا او تو بڑا خوش ہوندہ ہے ان دی خوشی دی انتہا ہوندی ہے کہنا لو جی مزے آگئے جناب وارے نیارے ہو گئے کدو جدو اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت کردہ ہے تو آؤ بھائیو اسی انہا تینہ خوشیاں دے اندر دیکھئے کہ میری اور تہاڈی خوشی کس بات دے اندر ہے اسی کس بات تے خوش ہونے یا آؤ میں ایک چھوٹا جا پیکج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں دا ایک پیکج بیان کیتا ہے آؤ چند ایک حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ کہ مومن نو کس بات تے خوش ہونا چاہیے ہے میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہو ان یلق اللہ مسلما غدا فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات فرمایا جنوں اے خوشی چاہی دیئے جڑا اے خوشی پانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب نال ملاقات کرام میرا رب میرے تے راضی ہوئے کہو سبحان اللہ میرا رب میرے تے خوش ہوئے میں اپنے رب نال ملاقات کرام میرا رب میرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے وے فرمایا انہوں چاہی دے فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ اپنی زندگی دے اندر اپنی 5 نمازاں تے حفاظت کر لوے اپنی 5 نمازاں دی حاضری پوری کر لوے صرف رمضان دے اندر نہیں بلکہ پوری زندگی دے اندر اللہ نے 40 سال زندگی دیتی ہے 50 سال زندگی دیتی ہے ساری زندگی ہی تیری نماز والی ہونی چاہی دی ہے رمضانی
مومن نہ بنیا کر۔ اللہ 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 نے ایمان ایسی دولت بنائی ہے۔ میرے تاڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے گھراں دے مہمان ہمیشہ او بن دینے جیڑے مومن ہویا کر دینے۔ فرمایا جدوں کوئی بندہ اذان سن کے مسجد دی طرف آ رہا ہوئے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، فرمایا جدو مسجد والا آ رہا ہوئے پوچھو حاجی صاحب چودھری صاحب او میرے پیارے بھائی میرے دوست یار کدھر جا رہے ہیں، کیڑے پاسے جا رہے ہیں، کی کرن جا رہے ہیں؟ او جی میں نماز پڑھن جا رہے ہیں، میں مسجد جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمان دینے کسے ہور بندے دے ایمان دے بارے تسی گواہی دیو یا نہ دیو، اس بندے دے ایمان دے بارے گواہی دے دیو، اے مومن اندہ ایمان اللہ نو پسند ہے۔ بلکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ فرضی نماز با جماعت ادا کر دے اللہ اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ تے جڑا بندہ نفلی نماز واسطے گھر دے اندر پڑھی جا سکتی ہے، نماز نفلی نماز گھر دے اندر بہتر ہے، لیکن اس حدیث دے اندر میرے آقا فرماندے نے من غدا الی صلاۃ تطوع، جڑا بندہ نفلی نماز تراویح نماز ہے، اشراق نماز ہے، ضحیٰ نماز ہے، صلاۃ الاوابین ہے، نفلی کوئی بھی نماز پڑھن واسطے مسجد آندہ ہے اللہ اس بندے نو مقبول عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن من صلی الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادہ، جڑا بندہ اپنی زندگی چ اپنا دن اور رات پانچ نمازاں دے نال خوبصورت بنا لیندہ ہے، اپنیاں پانچ نمازاں دی حاضری پوری کر دیندہ ہے۔ اللہ پانچ نمازاں پڑھن دی وجہ تو سمندران دے اندر جتنا خلا ہے، خشکی دے اندر جتنا خلا ہے، اللہ سارا ہی ان دے واسطے نیکیاں نال بھر دیندے نے۔ اور پیارے بھائیو کی خیال ہے ایک خوشی پھر حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ نال آج مسجد دے اندر موجود ہاں، آج اسی رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ادا کرن واسطے آئے ہاں، اپنے رب نال سچے وعدے کر لو اللہ سونے زندگی چ تو صحت دے عافیت دے میرے قدمہ دے اندر چلن دی سکت ہوئے مینوں دیکھن دی توفیق دیتی ہوئے اللہ سونے میں اپنی زندگی دا ایک دن ایک رات ایسی نہیں گزاراں گا کہ نماز مسجد چی پڑھاں گا۔ رب نال وعدہ کر لو آج اللہ اللہ اللہ۔ دوسری چیز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، فرمایا جندہ دل کر دے اللہ اور اس دے رسول نال سچی محبت ہو جائے، فرمایا انہوں چاہیے او قرآن پڑھیا کرے، او قرآن دی تلاوت کریا کرے، او قرآن نو اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا بنائے، ان دا دن ہوئے رات ہوئے قرآن دے اندر گزرنی چاہیے، قرآن دی تلاوت ان دی زبان تے جاری ہونی چاہیے۔ انج نہ ہوئے ساڑھے کر دے اندر اللہ دا قرآن اللہ پاک دی طرف آن والی چٹھی سانو ویکھ ویکھ کے ترس دی ہوئے کہ کاش مینوں بھی کدے ہاتھ لگائے گا، رمضان آئے ساڑیاں پھر بھی مصروفیتاں میں دیاں اسی پھر بھی نہ پڑھیے نہ سونے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، قرآن نال محبت ہے، قرآن نال پیار ہے، نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص دی تلاوت کر دینے۔ میرے آقا نے پوچھیا او میرے صحابی تو ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص کیوں پڑھ
دیں سونیا انی احبھا سونیا مینوں اس سورت نال پیار ہے کدے تو بھی کیا کرنا مینوں سورہ بقرہ نال پیار ہے مینوں سورہ آل عمران نال پیار ہے مینوں سورہ فلق نال ناس نال پیار ہے صحابی کہندے نے سونیا انی احبھا میں اس سورت نال محبت کردا میری محبت دی دلیل ہے میں اپنی نماز دی ہر رکعت دے اندر دی تلاوت کردا میرے آقا فرماندے نے حبک ایہا ادخلک الجنہ او میرے صحابی پھر خوش ہو جا اگر تو اس محبت دے اندر سچا ہے تیری جنت جان واسطے اے صورت ہی کافی ہو جائے گی اور میرے آقا نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کر لیندا ہے بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ اللہ 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھن دی وجہ نال جنت محل بنا دیندے نے دعا کرو اللہ سانو ایک خوشی نصیب فرمائے آؤ تیسری خوشی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ تعالی فی الشدائد والکرب فلیکسر الدعاء فی الرخاء فرمایا جندہ دل کر دے مینوں زندگی چ کوئی ضرورت پہ جائے میرے تے کوئی پریشانی آ جائے کوئی بیماری آ جائے میرے ہونٹ حرکت دے اندر آن میرے ہاتھ آسمان وال اٹھن اجے میرے ہونٹاں دی حرکت ختم نہ ہوئے میرے ہاتھ نیچے نہ آن کہ رب دی رحمت پہلے آ جاوے فرمایا جندہ دل کر دے میں انج دا مستجاب الدعوات بن جاواں میں جدوں بھی اپنے رب اگے ہاتھ اٹھاواں میرا رب کدی خالی نہ موڑے فرمایا انہوں چاہیے یکسر الدعاء فی الرخاء جدو اللہ نے صحت دیتی ہوئے تندرستی دیتی ہوئے اللہ نے رزق دی فراوانی دیتی ہوئے اللہ نے دنیا دی ہر نعمت نال مالا مال کیتا ہوئے فرمایا انہوں چاہیے اپنے رب دے سامنے ہاتھ چک کے اس رب دا شکریہ ادا کریا کرے اسی دعا والے پاسے ادو آنے ہیں جدو ڈاکٹر کہہ دیندے نے جی ہون دعا کرو اللہ ہون اپریشن ہوئے گا ہون تے جناب 50-50 چانس نے پھر اسی صدقہ و خیرات بھی کر دے ہیں دعاواں واسطے جناب مسجداں دے اندر مدارس دے اندر دوست و احباب دے نال شیر ہو رہا ہے جی پیغام دیتے جا رہے ہیں دعا فرماؤ جی دعا کرو جی میرے آقا فرماندے نے جڑے بندے نے صحت دی حالت دے اندر اپنے رب کو زیادہ تو زیادہ دعا کیتی بیماری تے آ ہی سکتی ہے نا انسان ہے بیمار ہو سکتا ہے فرمایا جدو اندے تے بیماری آئے گی خود ہی اپنے ہاتھ آسمان وال چکے گا اللہ شفاواں دے خزانے عطا فرما دے رزق دی فراوانی اللہ نے دیتی ہے رب دے سامنے ہاتھ چکیا کر نماز پڑھیا کر سب تو بڑی دعا نماز ہے اللہ اکبر اج ساڑی حالت ہے وے پیارے بھائیو اسی اجتماعی طور تے بھی انفرادی طور تے بھی دعاواں کر رہے ہیں لیکن ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہو رہی ان دی وجہ کی ہے ساڑا رب نال تعلق بڑا کمزور ہے اسی رب نو ہمیشہ ادو بلایا ہے ادو ان دے سامنے ہاتھ چکے نے جدو سانو ضرورت پئی ہے ساڑے تے کوئی آفت آئی ہے خوشی دے اندر آسانی دے اندر فراوانی دے اندر تندرستی دے عالم اندر اپنے رب کے ہاتھ چکیا کر پھر جدو تو پریشانی چکے گا اللہ خالی نہیں موڑن گے اللہ آؤ میرے دوستو اگلی خوشی میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یعلم ما لہ عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ فرمایا جنوں چاہیے کہ مینوں اس خوشی دا پتہ چل جائے مینوں ایک خوش خبری مل جائے
جائے، مینوں اے خوشی دا پتہ چل جائے کہ میرے رب دے ہاں بڑا مقام ہے، میرا رب میں قبر چ جاواں گا، میری قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دین گے، میں اپنے رب نال ملاقات کراں گا، میرا رب مینوں اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پریشان ہون گے، اللہ مینوں سونے محبوب دے حوض تے پہنچا دے گا۔ جنوں چاہیے کہ میں اپنے رب اگے اپنا مقام بنا لواں، یا مینوں دنیا چ پتہ چل جاوے کہ میرا رب میرے نال کی کرے گا، انہوں چاہیے او دیکھے او اپنے رب واسطے کی کردا پیا ہے، وہ اپنے رب نو کنی کی ترجیح دیندا ہے۔ کیا اذان سن کے دکان بند کر دیندا ہے؟ کیا رب دی طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا اللہ دا اس پیغام نو سن کے کدے گھر دے اندر لیٹیا ہوئے نرم گرم بستر تے اور نیند بھی آئی ہوئے تھکاوٹ بھی ہوئے تے بندہ کہہ رہا ہوئے بس جی میرے رب دا پیغام آ گیا، میں جا رہا جی، میں مسجد جا رہا، کاروبار ہے، گاہکاں دی لین لگی ہے، اذان ہو گئی ہے، بس جی باقی سارے نماز تو بعد نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی ہے۔ کیا اسی اپنے رب نو کدے اینی اہمیت دیتی ہے؟ اگر اپنے رب نو اللہ ذوالجلال دے احکامات نو اسی اہمیت دے رہے ہاں، ان دا معنی یہ ہے کہ ساڈا رب ساڈی ضرور قدر کرے گا، ساڈا رب سانو دنیا چ بھی قبر چ بھی حشر چ بھی کدے بھی سانو کلیا نہیں چھڑے گا، کیونکہ اسی اپنے رب نال وفاداری کر کے جا رہے ہیں۔ اس واسطے دوستو اپنے رب نال وفادار بن جائیے۔ دعا ہے مولا کریم، باتاں تے بہت ساریاں نے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، جو سنایا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم پیارے بھائیو، ساڈے ایک بڑے پیارے استاد سن، ایک بات اکثر بیان کریا کرتے سن، بعض قصیاں دے اندر بڑی عبرت ہوندی ہے۔ فرمان لگے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنی اہلیہ دے نال گشت واسطے سیر واسطے جا رہا، بازار چ رستے دے کنارے تے ایک بندہ کھڑا، مٹی دے گھر انہیں ہاتھ چ پکڑے ہوئے بنا کے نا، مٹی دے کھلونے جس طرح بنا دے نے، مٹی دے گھر بنے ہوئے تے لوگوں نو آواز دے رہے ہیں، آؤ جی آؤ، اے دنیا چ مٹی دے نے تے آخرت چ جنت دے نے۔ تے پتہ چلیا کہ او مٹی دے گھر بنا کے فروخت کر کے ایک دینی مدرسے دے اندر پڑھن والے طالب علماں تے او پیسہ خرچ کرتا سی۔
بادشاہ دی بیوی نے وہ مٹی دے گھر خرید لیا، خرید کے چلے گئے۔ رات نو خواب آئی بادشاہ نو، خواب دے اندر کی دیکھیا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے تے کوئی بندہ انہوں کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، اے تیری اہلیہ دا گھر ہے۔ تے کہندے نے بھی اس تو بعد جاگ آ گئی، اگلا دن ہویا، کسی عالم کول گئے، پوچھا کہ اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یقیناً انہوں نے کوئی ایسا کم کیتا ہوئے گا جن دی وجہ تو اللہ پاک نے جنت چ انہوں نے محل عطا کر دیتا ہے، تے تسی وہ نہیں کیتا ہونا؟ انہوں نے کہا ہاں، کل واقعتاً ہی میری اہلیہ نے، بیوی نے ایک مٹی دا گھر خرید کے اندے چند پیسے ادا کر دیتے، اور پتہ چلیا ہے کہ او مولانا صاحب، او اللہ دے ولی، دین دے طالب علماں تے وہ پیسہ خرچ کردے نے۔ اللہ نے گویا ایک مٹی دا گھر خریدن دی وجہ تو ہی جنت محل عطا کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے دوستو کچھ موقع ایسے ہوندے نے جنہ تے سانو بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ مینوں دس رہے سن شیخ محترم میرے برادر نے، کلاس فیلو نے، قاری منصب ظہیر صاحب، اسی الحمدللہ اکٹھے قاری سہیب میر محمدی صاحب دے ادارے چ پڑھے ہیں۔ فرما رہے سن کہ مسجد دی توسیع واسطے دوستان دے نال مشورہ ہو چکیا ہے، مسجد دی توسیع کرنی ہے، اور ماشاءاللہ دوستان نے پچھلے جمعے 14-15 لاکھ روپے دے اعلانات بھی کر دیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حقیقت بات ہے پیارے بھائیو، اللہ دے گھر نو بنانا، اللہ دے گھر نو چلانا، اللہ نے ایسا عمل بنایا ہے، بدلے چ اللہ نے جنت محلی عطا کرنا ہے۔ تو آؤ پیارے بھائیو، ان دے نال نال ایک دوسرا اعلان، جس طرح کہ بھائیوں نو پتہ ہے غازی آباد دے اندر الحمدللہ اپنی جماعت دا بڑا عظیم الشان ادارہ ہے، قاری سہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ، انہاں دے ادارے دی ذیلی شاخ ہے۔ 250 دے قریب طلباء ماشاءاللہ زیر تعلیم نے، ساڑھے ادارے دے اندروں تعلیم حاصل کرنے والے بچے الحمدللہ ملک پاکستان تے مختلف جگہ تے پڑھا ہی رہے نے۔ اے رمضان المبارک تو پہلے 4 سٹوڈنٹ، 4 طالب علم مالدیپ دے اندر سرکاری سطح تے الحمدللہ ٹیچر منتخب ہوئے نے قرآن پڑھان واسطے۔ الحمدللہ بہت اچھا ادارے دا گراف ہے، اور یہ یقیناً میرے تواڈے واسطے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اسی انہاں اداریاں دی سرپرستی کردے ہیں، انہاں تے خرچ کردے ہیں، اور انہاں اداریاں دا ہور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اللہ دی رحمت اور تساں احباب دا تعاون ہوندا ہے۔ تو پیارے بھائیو، غازی آباد دے اندر جگہ کم ہو گئی سی، بچہ دی تعداد زیادہ، اسی بھی مدرسے دی توسیع واسطے 12 مرلے جگہ الحمدللہ خرید لی سی۔ 30 لاکھ کے اندر 30 لاکھ روپے قیمت سی، 15 لاکھ روپے ادا کر دیتا ہے الحمدللہ، 15 لاکھ روپے باقی ہے۔ دوست آگے درخواست ہوئے گی اللہ دی رضا واسطے اپنی زکوٰۃ صدقات و خیرات چوں جتنا ہو سکے، ایک مرلے دی قیمت 2,40,000 روپے ہے، تو میں ایک مرلہ انشاءاللہ اج لے کے جانا ہے۔ کیوں جی دیو گے نا سارے انشاءاللہ ایک مرلے دے پیسے جی؟ تو سارے ساتھی اگر مل جائیے تو مشکل کوئی نہیں، ایک مسلے دے برابر جگہ دی قیمت صرف 7,000 روپے ہے، تو ماشاءاللہ کنے بندے بیٹھے نے، تو سارے مل کے اگر ایک مسلے دی جگہ بھی اسی اپنی ذات واسطے، اپنے بچیاں واسطے اسی مربے خریدنے ہیں، قلے خریدنے ہیں، لیکن جدوں ساڈی روح پرواز ہو جاندی ہے کوئی نہیں کہندا اب بابا جی دا قلعہ ہے جی، اب بابا جی دا مربع ہے، اب بابا جی دی کوٹھی ہے، سارے وہ تقسیم ہو جاندے نے۔ لیکن جو اسی اپنے رب دی رضا واسطے جو خرچہ، جو صدقہ، جو زمین دا ٹکڑا وقف کر جانا ہے، قیامت دیا دیواراں تک انشاءاللہ وہ ساڈے نام دا ہی وقف رہنا ہے، وہ نیکی ساڈے نام تے چلنی ہے۔ سارے دوست احباب جمعے تو بعد ضرور تعامل فرمایا جے، دعا فرماؤ، جتنے مسلمان بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے، جتنے تنگ دست نے اللہ خوشحال فرمائے۔ اور میں دعا گو ہاں اس جماعت واسطے کہ جو الحمدللہ جڑے صحیح دینی ادارے کم کر رہے نے انہاں دے نال ماشاءاللہ بھرپور تعاون کردے نے، اللہ تواڈے مال جان دے اندر، رزق حلال دے اندر برکتہ رحمتہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔